یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے پڑھا تھا حفاظت و تدوین قرآن یا جمع و تدوین قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جمع و تدوین قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن۔ دیکھیں، عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن کے سلسلے کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کا ریزن معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس کے اسباب معلوم ہونے چاہیے کہ عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں آپ کے سامنے میں چند پوائنٹ شو کر رہی ہوں، یہ بورڈ کی پکچر ہے، میں بھی زیادہ یہ ویزیبل نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ دنیا سے وصال فرما گئے تو فتنے بڑھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب منافقین نے دیکھا کہ ان کے جو پیارے نبی ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے قائد ہیں مسلمانوں کے، وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں اور ان کا وصال ہو گیا ہے، دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، تو بہت سارے فتنے بڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ آگے چل کے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو۔ مسیلمہ کذاب کے فتنے بڑھنا شروع ہوئے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان ابھی غم کی حالت میں ہیں کہ ان کے نبی ان کو دنیا میں چھوڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو مسلمان ابھی غم کی حالت میں ہیں، ان کو ضرورت ہے اس وقت نبی کی، اور ابھی اگر میں دعویٰ کر دیتا ہوں اپنی نبوت کا تو مسلمان مجھے نبی سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مسیلمہ کذاب کے اس فتنے کو روکنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ کا ارادہ کیا، یعنی مسیلمہ کذاب کے فتنوں کو روکنے کے لیے، اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جنگ یمامہ کا واقعہ پیش آیا۔ پہلے تو مسیلمہ کذاب کو سمجھایا گیا، اس سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، اس کو روکا گیا کہ اس فتنے سے باز آ جاؤ۔ جب وہ نہیں مانا تو پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، جنگ یمامہ ہوئی۔ اب اس جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ذرا پوائنٹ آپ کو اس کے بتا دوں، یہ کی پوائنٹس اس کے، پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کرام کا کثیر تعداد میں شہید ہونا، اور پھر اس واقعے کی نزاکت کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق کا حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن مجید کو ایک مقام پر جمع کرنے کے لیے آمادہ کرنا، حضرت ابوبکر صدیق کا اکابرین یعنی بزرگ صحابہ کرام سے مشورہ کرنا، اور اکابرین یعنی بزرگ صحابہ کرام کے مشورے کے بعد تدوین قرآن کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، اور پھر اس طرح سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی تفصیل کی طرف۔ ہم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دور خلافت سنبھالا تو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے فتنے کو روکنے کے لیے جنگ یمامہ لڑی گئی، اور اس جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، جو اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لشکر کشی فرمائی۔ تو اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور شہید ہونے والے جو صحابہ کرام تھے ان میں 70 سے زائد ایسے صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل ہوئی، لیکن کثیر تعداد میں حافظ صحابہ قرآن یعنی حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے، اس موقع کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول جو اس وقت خلافت کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور ان سے کہا کہ اگر اسی طرح سے حافظ قرآن صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بھلا نہ دیا جائے، لہٰذا قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارکہ میں خود نہیں کیا، اس کام کو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ کام کوئی بدعت نہیں ہے، ہم کوئی دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ قرآن مجید تو مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے، ہم اس کو صرف جمع و تدوین کر رہے ہیں، اس کو ایک مقام پر ایک کتابی شکل میں ہم اس کی تدوین کریں گے، اس میں پھر کوئی بدعت یا کوئی اور غلط کام نہیں ہے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق جو اس وقت خلافت کر رہے تھے، انہوں نے اکابرین صحابہ کرام یعنی جو بزرگ صحابہ کرام جو سینئر تھے، ایکسپیرینس تھے، ان سے مشورہ لیا۔ جب اکابرین سے مشورہ لیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کام میں کچھ غلط نہیں ہے، قرآن مجید تو مکمل طور پہ نازل ہو چکا ہے اور لکھی ہوئی تحریری شکل میں بھی موجود ہے، لیکن صرف ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں ہے۔ تو اس کام کو اگر انجام دیا جائے، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں اگر جمع کیا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب اکابرین سے مشورہ لیا، ان کا مشورہ بھی حضرت عمر فاروق کے حق میں ہوا، یعنی انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو تسلیم کیا۔ تو اس وقت پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ حضرت زید بن ثابت، جو کہ پہلے کاتب وحی تھے، پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کی سربراہی دی گئی، اور اس کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ 75 تھے، 75 صحابہ کرام تھے۔ ان 75 صحابہ کرام میں 25 مہاجرین تھے اور 50 انصار صحابہ کرام شامل تھے۔ تو اس طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام شروع ہوا، اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر قرآن مجید جب مکمل طور پہ تمام صحابہ کرام، صحابیات، جن جن لوگوں کے پاس قرآن مجید کی جو آیات، جو صورتیں موجود تھیں، اس کو جب جمع کر لیا گیا، تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کو 7 لغات یعنی 7 لہجوں میں جمع کیا گیا۔ یہ عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کو 7 مختلف لہجوں میں جمع کیا گیا، 7 لغات میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے پر، اس احسن کام پر، اس بہترین کارنامے پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب دیا گیا مدون القرآن۔ مدون القرآن کا مطلب ہے کتابی شکل میں لانے والا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کارنامہ تھا کہ آپ کے عہد خلافت میں پہلی بار قرآن مجید کو کتابی شکل میں لایا گیا، اور جو اس کی جو سربراہی کر رہے تھے اس کمیٹی کے حضرت زید بن ثابت تھے، جو کہ پہلے کاتب وحی تھے۔ یہ اکثر MCQs میں بھی آتا ہے کوشچن، اسلامیات میں MCQ میں آتا ہے کہ پہلے کاتب وحی کون ہیں۔ پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو مدون القرآن کا لقب ملا۔ یہاں تک ہو گیا عہد صدیقی میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے عہد عثمانی میں۔